हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ़ हो, उसके नाम को जलाल मिले। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने एक बार फिर हमें मौका दिया और ये वक्त बख्शा कि हम उसकी हुजूरी में आए। आज फिर संडे है और आपकी हुजूरी में हाज़िर हैं। और बताता चलूँ कि यहाँ आज न्यूपोर्ट यूके में, हमारे यहाँ पूरे यूके में तकरीबन बर्फ़ भी पड़ी है। स्नोइंग काफ़ी हुई है और इसके साथ-साथ बताता चलूँ कि यूके के बहुत सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पर फ्लडिंग भी हुई है। बारिश की वजह से फ्लडिंग इतनी ज़्यादा हुई है कि बंदा उसमें पूरा डूब जाता है 6 फुट का। इतनी ज़्यादा मतलब पानी भरा गया है कई जगहों के ऊपर। और साथ-साथ पैंडेमिक का भी मसला है। तो हम ये देख रहे हैं कि यूके में तकरीबन जो है वो कोरोना वायरस की वजह से एक डिज़ास्टर है, उसके बाद फ्लड की वजह से डिज़ास्टर है, अब स्नो पड़ गई है, इसकी वजह से भी डिज़ास्टर है। तो प्लीज़ दुआ करें कि खुदावंद जो है वो इसमें जो लोग फँसे हुए हैं उनकी मदद करे, रहनुमाई करे। और साथ-साथ बताता चलूँ कि हमारी कम्युनिटी में 2 लोगों की जो है वो डेथ भी हो गई है। एक भाई डेविड जॉनसन थे, उनकी भी डेथ हो गई। फिर एक अपना गौरी साहब थे नेल्सन से, उनकी भी डेथ हुई है। तो कुछ लोग और भी जो हैं वो काफ़ी सीरियस हैं, हॉस्पिटल में बीमार हैं। तो हमारी दरख्वास्त है कि आप जो सुनने वाले हैं आप सब यूके के लिए ख़ास तौर पर दुआ करें, क्योंकि यहाँ पर जो कोरोना वायरस है उसने लगता है कि बड़ा परमानेंटली डेरे लगा लिए हैं। तो इसके खिलाफ दुआ करेंगे कि खुदा इसको रिमूव करे। हालेलुया। तो आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हुज़ूरी में झुकते हैं और कोशिश करते हैं कि हम जो है वो थोड़ा वक़्त हम दुआ में गुज़ारें, क्योंकि ये बड़ा ख़ास वक़्त होता है दुआ के लिए। तो हमारी कोशिश है कि हम दुआ में जो है वो इस वक़्त जो है वो वक़्त थोड़ा गुज़ारें दुआ में। हालेलुया। और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। तो आइए खुदावंद की हुज़ूरी में झुकें। इसके साथ-साथ चंद बातें भी आपको बताता चलूँ कि जो कि अगले संडे से जो है वो हम अपनी सर्विस का जो टाइम है वो भी चेंज करने वाले हैं। सर्विस का टाइम जो है वो 2 बजे हो जाएगा। चूँकि कुछ दोस्तों ने कहा है कि पाकिस्तान से वो वॉच करना चाहते हैं, शामिल भी होना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ से वो वॉच करते हैं, तो वो यहाँ 5 बजे हम शुरू करते हैं तो उनके 10 बजे होते हैं। तो वो बहुत जल्दी जो है वो बेड पर चले जाते हैं, इसलिए उनकी खातिर जो है मैंने सोचा कि हम ज़रूर मिल-जुल कर चलेंगे और अपना टाइम जो है उसको ज़रूर आगे पीछे करके देखते हैं। तो 2 बजे का टाइम जो है ना अगले संडे याद रखना कि हम अर्ली यानी 2 बजे जो है वो ऑनलाइन होंगे। हालेलुया! तो एक बार फिर जो हमें अभी जॉइन किए हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ। साथ-साथ आपसे अपील भी करता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है इसके बाद जो है वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा, फ़ेसबुक पर भी अवेलेबल होगा। हमारे पेज को भी लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और साथ-साथ यूट्यूब चैनल को भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जो वहाँ पर होंगे। और उसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम ऑनलाइन होंगे, तो आपको फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन मिल जाता है और आपको पता चल जाता है कि हम ऑनलाइन हो गए हैं, तो हम मिलकर जो है फिर खुदा की तारीफ़ भी कर सकते हैं, बंदगी कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। ये सर्विस जो है संडे की, ये उर्दू, पंजाबी, हिंदी, जो उर्दू समझते हैं वो हिंदी भी समझते हैं, जो हिंदी समझते हैं उर्दू भी समझते हैं। साथ-साथ इसके साथ-साथ पंजाबी में भी कुछ गीत वगैरह भी गा लेते हैं हम। तो हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया! तो खुदावंद आपको बरकत दे। तो आइए हम सब जो हैं वो खुदावंद की हज़ूरी में झुकते हैं और खुदावंद की हज़ूरी में थोड़ा वक़्त हम दुआ में गुज़ारेंगे, मेडिटेट करेंगे। सब सर खुदावंद की हज़ूरी में झुकें और अपने माइक आप ऑन कर सकते हैं, मेरे साथ दुआ में शामिल हो सकते हैं। हालेलुया! अपने माइक जो है वो ऑन करें और दुआ करेंगे। हालेलुया! खुदावंद की तारीफ़ हो। प्रेज़ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ करें, प्रेज़ जीसस। सब दुआ करें, सब अपनी होंठों की कुर्बानी अपने खुदा के हुज़ूर गुज़रानेंगे। जिंदा जलाले आसमानी प्रेज़ बाप जीसस। तेरा सब मिलकर शुक्र दुआ करेंगे। हालेलुया! सब अपनी इस आवाज़ों खूबसूरत को दिन के बुलंद लिए कि करेंगे। खुदावन Thank तेरी you, प्रेज़ सांसों के जीसस, लिए कि खुदावन प्रेज़, तुम्हें प्रेज़, बरसात प्रेज़। ताकि खुदावन हम हालेलुया, तेरा शुक्र हालेलुया। करते हैं
तारीफ हो हमें ये तंदुरुस्ती दा कि हालेलुया ताकि खुदावन तेरा वादा है कि तेरी यस खुदावन हालेलुया पाक मर्जी को हालेलुया पूरा कर मैं सके। तुम्हें कभी भी तेरा एक शुक्र करते हैं कि खुदावन तूने आज का पाप हमें दिन दिया ताकि हम तेरे यस कदमों में हालेलुया आकर तुझे हालेलुया सजदा कर सकें, तू जैसा अपनी तारीफ हजूरी को तारीफ महसूस कर सकें। हालेलुया खुदावन तू तेरा जो शुक्र बात करते हैं यस बात खुदावन का हालेलुया कि तू तूने जो हमें कबूल तंदुरुस्ती ता की, हमें यस सेहत ता यस की। कहा यस जिस्म के असरात के लिए तेरा शुक्र आप करते तुझे कि इब्राहिम हैं। खुदावन तब्दीली आई है खुदावन, तू जो इस हमारा तब्दीली के लिए भी खुदा हम है, तेरा शुक्र हम करते तेरा हैं। शुक्र ये करते हैं तब्दीली यस हमारी तो जिंदगी यस खुदा हालेलुया बाइस बरकत हो मसीह खुदावन। खुला है खुदा खुदावन तू भला जो है, खुदा तेरी में शक्ति खुदा तब्दीली कहलाता है तारीफ खुदावन तू किसी हालेलुया गुनहगार की नाम हिलाकत नहीं कहलाता है चाहता, खुदा खुदा की बल्कि तेरा तारीफ खुदा करें बाप यही हालेलुया चाहता है कि हर एक की आज के तौबा उसके समय नाम को करे। जलाल देते हैं और खुदा हम तमाम तेरा शुक्र करते हैं कि कर खुदा दो इस वक्त खुदा हम यस तेरी तेरा हजूर में और सजदा शुक्र बसजूद करने हैं। की तारीफ खुदा हम तेरे हजूर जो में महान खुदा झुके है हुए हैं खुदा। जो हमें अपने पास यस और आने हम का तेरा मौका शुक्र देता करते है हैं कि यस तू हमसे और प्यार खुदा करता है हमें और तू रोज हमें रोज हमें अपना से भर देता है खून हमारी अता किया, मजबूरियों में ताकि हमारे जो कोई साथ तेरी होता है तारीफ में ईमान तेरी लाए है हलाक ना हो, हालात बल्कि कैसे ही हमेशा क्यों ना हो जिंदगी पाए। खुदा बाबू क्योंकि हमेशा की यस कभी जिंदगी हालेलुया हमें खुदावन अकेला तेरे बेटे नहीं के खून छोड़ता में है। जो यस वादा है हालेलुया कि इसलिए हम दुनिया तेरा के शुक्र तमाम करते हैं तारीफ हो कि मसाले तूने खुदावन जो दुनिया में हम रहते हुए तारीफ पर खुदावन भरोसा करते हैं खुदा बाप तमाम तर तू ही खुदावन हमारी जिंदगी की यस पनाह है तू ही हालेलुया हमारा द्रोहों मौका पर देता है बीमारियों पर तू ही हालेलुया हमारी खुदावन मजबूत शिफा चट्टान ओह है प्रेज खुदावन और ताकि खुदा हमारा खुदावन भरोसा तेरा प्रेज शुक्र करते जीसस हैं कि तूने चट्टान पर है खुदा हम ओह तेरा यस इंसान को है खुदावन तू हमारी रोज बरोज निजात के लिए खुदावन रहनुमा करता है तू ओह हमें जो यस कोई तुझ हिम्मत पर देता ईमान है लाए तू हलाक हमें ना अक्ल हो। व दनाई से भर देता है खुदा कि यस जिंदगी जो है वो हालेलुया खुदावन तेरे पाक खून में है। खुदावंद तमाम बख्श यस दे कि हम हमेशा वो तेरे खुदावंद सामने हालेलुया झुके पाक रहें, मजबूरी में हम है हमेशा तेरी पाक मर्जी को लेकिन पूरा करें। दुआ करता हूँ तेरी पाक हर एक मर्जी है कि यस खुदावन हालेलुया पाक रूह हम की तेरे पाक हालेलुया कलाम को सुने हालेलुया की समझे पनाह में खुदावन। ले आता हूँ हजरत जमात के ओह साथ और यस साथ खुदावंद एक यस एक लॉर्ड बड़ी पाँव बरकत दे और खुदावन। तेरे पाँव नाम को तले एक अपने जलाल एक काम दे अपनी को बना झुका हालेलुया ले, देते हैं खुदावंद अपने बंदा के तू और साथ हो, हमारी तेरे खुदावंद बंदा चुभने की को जगह तैयार तू कर हमारी खुदावन। मजबूत चट्टान है इल्तिजा खुदावन खुदा अपने करता हमारा बंदा हूँ को भरोसा बड़ी है बरकत हमें दे। हर एक जो को भी हालेलुया आज खुदावंद खुदावन हम तेरी जो और तेरे हजूरी में पाक खुदा कलाम का तेरे नाम थोड़ा को उनके जलाल पास देते जाने हैं वाले अपने हैं, पाक वो हालेलुया खुदावन हमारी हालेलुया जिंदगियों को प्रेज तब्दील जीसस और कर दे, प्रेज खुदावंद हमारी जितने भी जिंदगियों को रास्ते तब्दील दुनिया करे। हालेलुया आए हालेलुया हैं तेरा शुक्र पर करते हम हैं तेरा उसके पाक कलाम अगेंस्ट जो खुदावंद हमारी खड़े जिंदगी को होते हैं तब्दील करने ओह में लेकिन कादिर यस है। और एक यस जान खुदावन होकर तेरा खड़े पाक यस होते कलाम हैं जो हमारी हालेलुया एक थोड़े की और मानद है वो खुदावन। खत्म कर तेरा हालेलुया शुक्र जो हालेलुया तेरे प्रेज मांगते हैं तो खुदावन तुझे हाजिर जमात के देता है साथियों को क्योंकि बड़ी तेरे बरकत दे। कलाम में लिखा है हम कि जो अपने दुआ ओह दिलों को यस खुदावन हालेलुया हम हालेलुया तेरे सामने हालेलुया रखते हैं, रात बाद तारीफ हो हम करे बड़े सब ईमान के दुआ साथ करे तेरे सब हजूरी दुआ में करे आते हैं। जो हम हमें लाइव खुदावन देख रहे हैं वो भी हम दुआ करें ताकि हालेलुया हमारे तेरी साथ खुदावन शामिल हो नेमत जो है ओ यीशु के सामने वो झुक जिसके नाम से उसके ऊपर नाम को जाए, जलाल दे अपने होठों जो की तेरे नाम में कुर्बानी अपने खुदावन खुदावंद तू ही अपने पूरा खुदा के करता है। हुजूर खुदावन गुजराने तूने हमें आज़ादी दी है, हालेलुया तेरी हमें तारीफ करते तमाम हैं तर तेरी बीमारियों हम्द को हो देख सके, ओ तारीफ बीमारियों को देख सके। पड़ेगी तारीफ हो तेरी हालेलुया हाज़िरी तेरा शुक्र करते हैं। उसे और पुकारें उसे कहें कि खुदावन दीनी मैं तेरी हुजूरी का में दौर आता हूँ दौरा है हमारा खुदावन ईमान हमारी बढ़ चुकी हमारा है। हमारा वो खुदावन तेरा शुक्र करता है, ओ यस हम हालेलुया तेरे हालेलुया बरकत हालेलुया बख्शते कि हम हालेलुया 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 तारीफ हो बड़े तारीफ हो हालेलुया खुदा करता हूँ खुदा ओ तू जो था तू जो है तू जो आने वाला है जहाँ जहाँ भी हम तेरा खुदा है शुक्र अदा करते तो हैं एक तेरी एक को तारीफ शिफा करते था हैं खुदा हालेलुया लेकिन जब शरीर पेंडेमिक ओ यस हालेलुया जितनी भी खुदावन हालेलुया वहाँ हालेलुया पर ऐसे हालेलुया आपकी खुदावन मानद हमारे अजीज करे खुदावन नो जोर देकर आज की उनके है ओ यस हमारा हालेलुया ईमान है कि तेरी तारीफ हो पाक खुदाम हजूरी में तारीफ तेरा हो शुक्र करते हैं उनके ओ जिक्र बर्रे की कारों को हर तारीफ साथ हो तरह की फितनत हालेलुया से हर तरह की तेरी डर जिस्म के तारीफ करते साथ हैं हर तेरी तरह की हुजूरी में वबाओं झुकते से हैं बचाए रखता है खुदा तेरे मैं नाम नाम को की जलाल सलाह देते देते तेरे हैं हैं, हाथ खुदाम 10,000 की नाम की हालेलुया सताइश हो तेरे खुदा बाएं ओ जब हाथ हम तुझे 10,000 पुकारते हैं इसी तो वक्त की तेरे खुदाम साथ हो लेकिन खुदा कोई भी तुम्हारी तुझको आवाजों पर जलन कान ऊपर नहीं लगाता है चर्च पहुंचाता को तुम्हारी आवाजों को हम खुदावन तेरा सुनता है शुक्र खुदाम ऊपर करते हैं चर्च को तेरी फिर से और तुझे बहाल तारीफ जवाब करते करते हैं देता है तेरी हैं। इस हालेलुया नाज तकदीस से करते हैं खुदावंद ओ तेरी तू तारीफ करते हैं नामुमकिनात का हालेलुया खुदावन है, जो ए हमारे खुदाउन हमारी ये हमारी दुआ ताकत खुदाउन तेरा शुक्र हमें कुर्बानी बड़ी की तरह बरकत खुदाउन तेरी तेरा हजूरी में शुक्र करते पहुंचे हैं खुदावन कि और जो हम खुदाउन दुआ हमारे ईमान होंठों की से कुर्बानी मांगते को हैं खुदाउन तू खुदावन लोग तू कबूल कर सुनता है। कोरोना हालेलुया वायरस से इन्फेक्टेड है और यीशु खुदावंद मसीह ओ तेरा उनकी शुक्र हालेलुया दुआ करते करता हैं खुदाउन खुदावंद
کہ بخش دے کہ ہم بخش دے کہ ہماری زبان بدی سے دور رہے، تو ہمارا خداوند مگر کی بات کہنے سے دور رہے، ہالیلویہ، اور وہ یس ہالیلویہ، اور تمام ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جن کے عزیزوں کو نے اپنے پاس بلا لیا، خاص طور پر اسلم گوری کی فیملی کو اور ڈیوڈ جانسن کی فیملی کو ہم یسوع کے نام میں خداوند حضوری میں رکھتے ہیں
ठेके को खुदा खुदा इन खानदानों के साथ ठेके हो, को छू पाता हूँ। Yes, Lord. इत्मीनान Yes, और Lord. तसल्ली दे सुनने वालों के खुदा, साथ हो, कि Yes, तेरे Lord. इत्मीनान और फेसबुक पर तसल्ली सुन का रहे सा हैं चश्मा है। और तो खुदा इसी तसल्ली तरह देना खुदा पड़ता जो है। लोग हॉस्पिटल में तो बीमार खुदा हैं, मुझे भी उनके तसल्ली लिए दे। दुआ जहाँ जहाँ करते हैं पर यीशु हो मसीह चुकी के है नाम से होने खुदा, वाली है उनकी 22 बड़ी हिफाजत कर खुदा। ओ तमाम यीशु तर खात्मा दीन को खुदा मर्जी खुदा तमाम तर हमारी उस्ताद को जिंदगी बंदिश में पूरा कर। हालेलुया। तेरा नाम Oh, thank you, भिड़े Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Praise. Hallelujah. यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल दूचे दिया। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल दूचे दिया। ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾਇਆ, ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਚੇਤਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਚੇਤਿਆ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ तेरे हजूर विच पहुंचे दूर दे जा मेरे वल तुझे दिया। वाह मैं पुकारदा मेरे वल तुझे दिया। मेरे होठां दे कर रखवाली, मेरे होठां दे कर रखवाले, हमों यो तैने गए बान बेटा मेरे वल दूचे दिया। वाह मैं पुकारदा मेरे वल दूचे दिया। दिल ना होवे मेरा बदित मायल, दिल ना होवे मेरा बदित मायल, दानाल रलेना मेरे वल दूचे दिया। वाह मैं पुकारदा मेरे वल दूचे दिया। खावानायो ना दे सवादले खाने, खावानायो ना दे सवादले खाने, ओ ना वेचोन एक गिरा मेरे वल तुझे दिया। वाह मैं पुकारदा मेरे वल तुझे दिया। यीशु मेरे वल तुझे दिया, यीशु मेरे वल तुझे दिया। हालेलुया।
O inda baba ba ya la razondo boyo loro siga. Hallelujah, 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 hallelujah. ओ तारीफ बरे की खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरी तारीफ बरे की। प्रेज जीसस, हालेलुया। आज भाई सागर भी हमारे साथ काफ़ी दिनों के बाद आए हैं। भाई सागर आपको भी वेलकम करते हैं, और कनाडा से मिस्टर मिसेस गौरी को भी हम वेलकम करते हैं। खुदा आपको बरकत दे। जितने भी जूम में हमारे साथ जुड़े हैं, भाई आमर हैं, भाई परवेज़ हैं, और भाई अभी नैयर हैं, हम सब के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। जैसा कि मैंने बताया कि ये मैं बार बार सरमन के दौरान भी दोहराऊंगा कि हमारे जो चर्च की सर्विस का जो टाइम है वो अब 2 बजे कर दिया गया है। अगले संडे से हम 2 बजे जो है वो ऑनलाइन होंगे। तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ खुदावंद में कि जो हमें लोग फॉलो करते हैं और वो क्वेश्चन भी भेज रहे हैं, और उनके लिए भी मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो सीख भी रहे हैं। हालेलुया। कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जिनका एकदम से जवाब देना ज़रा कोई लंबा जवाब होता है, इसलिए उसको हम एकदम लिख के तो बयान नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको अपनी स्टडी का हिस्सा बनाएंगे। हालेलुया। किसी ने सवाल भेजा लिख कर कि अभी ये यस्टरडे मुझे सवाल पहुंचा है कि क्या खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में क्यों भेजा कि वो उसको मारे, यानी he allow his son to die not to kill the devil, कि उसने डेविल को किल क्यों नहीं किया, उसने अपने बेटे को क्यों किल किया है। हालांकि God can do these things, he can destroy, but why he didn't do that, तो इसका हम जवाब देंगे। डेफिनेटली हम इसको स्टडी का हिस्सा बनाएंगे। आजकल जो हम सीख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं अथॉरिटी के ऊपर, अपने इख्तियार के ऊपर, और हमने पिछले चंद हफ्तों से ये शुरू किया हुआ है, the power of the Holy Spirit, authority of Jesus, and where the authority is, who actually need to follow the authority, are we following the authority in the correct manner, क्या हम सही तरीके से जो है इस अथॉरिटी को फॉलो कर रहे हैं या उसको लेके चल रहे हैं, या who is the authority। मैंने बताया कि we are the authority of Jesus। हालेलुया। इस दुनिया में रहते हुए there is no other authority, we are। जीसस ने पॉइंट किया और भेजा। when he sent out his disciple, he did not send with the authority, he actually made them the authority। they were the authority, wherever they stand, authority stand, whatever they said, it was the authority। हालेलुया। तो उनको ये भी कहा जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर से तुम्हारे लिए बन जाएगा। हालेलुया। ऐसे बड़े कामों के लिए हम खुदा का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। आज फिर हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जितने भी हमारे साथ लाइव फेसबुक पर हैं उनको मैं कहूँगा कि आप जल्दी जल्दी ज़रूर आप आगे शेयर भी करते रहें। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम आगे शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी इससे जो है फ़ायदा हो। आजकल जो ट्रेंड चला हुआ वो हम ये देखते हैं कि ज़ूम में लोगों को किसने ज़्यादा इकट्ठा किया है या ज़्यादा कहाँ पर लोग जमा होते हैं। वो सेम ट्रेंड जो पहले था वो अब ज़ूम पर या इंटरनेट पे भी शुरू हो गया है। तो प्लीज़ इस बात को भी जो है वो मद्देनज़र रखना कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ टीचिंग बहुत अच्छी मिलती है। वहाँ टीचिंग नहीं होती, वहाँ पर जो है ना बातचीत अच्छी हो जाती है, एक दूसरे का पता चल जाता है, एक दूसरे से गप्पें लगा लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो पहले भी ऐसा ही था और अब भी जो है ना इसी तरह से शुरू हो गया। इफ़ यू रियली वांट टू लर्न द वर्ड ऑफ गॉड, just share with others as well। Hallelujah। And we're going to learn today, as I promised last Sunday, मैंने प्रॉमिस किया था कि we going to learn more about the authority, more about the prophet and prophecies, उनको कैसे recognize करना है, ये सारी चीज़ें जो है आज हम देखेंगे। हालेलुया। तो हमारे दरमियान जो है वो भाई परवेज़ हैं, वो पहला हवाला जो है वो पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना और उसका चौथा बाब उसकी पहली आयत, और फिर वो कलाम के लिए दुआ भी करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। पहला यूहन्ना चौथा बाब उसकी पहली आयत वो हमारे दरमियान पढ़ेंगे। जी भाई परवेज़। खुदावन के जिंदा कलाम में ये मरकूम है अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं,
کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ خداوند کے کلام پر پڑھے سنے جانے پر اس کی خاص طور پر آمین۔ ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیں گے اور خداوند سے التجا کریں گے۔ بحر و بحر کے مالک اور خالق، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، ان سانسوں کے لیے جو کہ خداوند تو نے بحال رکھی، تاکہ خداوند ہم تیرے چرنوں میں آ کر تیرے نام کو سجدہ کر سکیں، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا نام نہیں ہے جس کے آگے ہم جھک کر سجدہ کر سکیں۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں موسم کے لیے، موسم کے اثرات کے لیے خداوند، کہ موسم جو ہے خداوند ہمارے لیے باعث برکت ہو خداوند، ہر طرح کی نعمت کے لیے، دانائی کے لیے، حکمت کے لیے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ خاص کر ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند تیرے پیار کے لیے کہ خداوند تو نے اپنا پاک خون دے کر ہمیں گناہ کی غلامی سے خداوند آزاد کرایا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند تو دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ تو نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی تجھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ ہمیشہ کی زندگی تیرے بیٹے کے پاک خون میں ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو خداوند، حضرت جماعت کے ساتھ ہو خداوند، تو ایک ایک کو خداوند برکتوں سے، نعمتوں سے مالا مال کر۔ خداوند اس وقت ہم اپنے دلوں کو خداوند تیرے سامنے رکھتے ہیں۔ خداوند تمہارے دلوں کی زمین کو اپنے پاک کلام سے سراب کر، اپنے پاک خون سے سراب کر، تاکہ آج جو بھی خداوند تیرے پاک کلام کا بیج ہمارے دلوں میں بویا جائے وہ خداوند 100 گنا پھل لائے۔ خداوند بخشتے کہ ہم تیرے پاک روح سے ممور ہو کر خداوند مضبوط بن جائیں خداوند۔ اور خداوند اس وقت ہم بڑے ایمان کے ساتھ خداوند تیرے سامنے جھکتے ہیں خداوند۔ جب ہم خداوند ایمان کے ساتھ خداوند تیرے پاس آتے ہیں تو خداوند ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی کمزوری، ہر طرح کی خداوند لاچاری جو ہے وہ تیرے سامنے اس نام سے خداوند چلی جاتی ہے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے، اور خدا باپ تو چاہتا ہے کہ خداوند ہم بھی تجھ سے پیار کریں۔ خداوند ہم تیری پاک مرضی کو پورا کریں۔ خداوند تیری پاک مرضی ہے خداوند کہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں خداوند، کیونکہ تو ہماری زندگیوں کو خداوند پھلدار دیکھنا چاہتا ہے۔ خداوند تو حضرت جماعت کے ساتھ ہو، تمام سننے والوں کے ساتھ ہو خداوند، ایک ایک کو خداوند اپنی برکتوں سے، نعمتوں سے خداوند مالا مال کر۔ خداوند دعا کرتے ہیں خداوند پینڈیمک کے لیے کہ خداوند یہ تیرے یسوع نام سے خداوند ختم ہو جائے خداوند، کیونکہ تیرے یسوع نام میں خداوند اتھارٹی ہے، اور وہ اتھارٹی خداوند تو نے اپنے ایمانداروں کو دی ہے خداوند۔ ہم بڑے ایمان کے ساتھ، کیونکہ تو ناممکنات کا خداوند ہے، کہ خداوند ہم بڑے ایمان کے ساتھ اس کرونا وائرس کی روح کو خداوند جھڑکتے ہیں کہ خداوند یہ پوری دنیا سے کیسے خداوند ختم ہو جائے، تاکہ پھر سے خداوند جو ہے جو تمام جو کاروبار ہیں وہ اپنے معمول پر آ سکیں۔ خداوند تو اپنے بندہ کو بڑی برکت دے، انہیں اپنے پاک کلام کی خداوند روئے عطا کر، تاکہ جو وہ آج کلام کا توڑا خداوند ہم تک پہنچانے والے ہیں وہ خداوند ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے والا ہو، وہ ہماری زندگیوں کے عین ضرورت کے مطابق ہو خداوند، وہ روحوں کو خداوند پہچاننے والا ہو، وہ روحوں کو جیتنے والا کلام ہو خداوند۔ یسوع ناصری بخش دے کہ خداوند تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہمیشہ تیرے نام میں خدا مضبوط رہیں، کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے خداوند، تاکہ ہم ہر وقت آڑے وقت میں خداوند کبھی بھی تیرے یسوع نام کا انکار نہ کریں، بلکہ ہماری زندگیوں میں خداوند تیرا اٹھنا اور بٹھونا ہو۔ خداوند تو ہماری زندگیوں میں نظر آئے خداوند، تاکہ خداوند تو ہماری زندگیوں میں وہ روحانی پھل جو ہیں وہ پیدا ہوں، تاکہ خداوند ہم تیرے نام کو جلال دے سکیں۔ خداوند حاضر جماعت کے ساتھ ہو، ایک ایک کو اپنے پاک روح سے ممور کر۔ جتنے بھی لوگ خداوند فیس بک پر خداوند دیکھ رہے ہیں خداوند کو تمام تر خداوند تو روحانی بیداری عطا کر، ایک ایک کے ساتھ ہو خداوند۔ اور دعا کرتے ہیں خداوند خاص کر اپنی نیو پورٹ چرچ کے لیے کہ خداوند تو اس کو پھر سے بحال کر، وہ کہ خداوند ہم سے تو مشکل ہے خداوند، لیکن تو ناممکنات کا خداوند ہے۔ بخشتے کہ ہم پھر سے متحد ہو کر خداوند ایک پلیٹ فارم پر آ کر تیری پرستش کر سکیں خداوند۔ دعا کرتے ہیں خداوند تمام تر خادمان دین کے لیے، تمام استادوں کے لیے،
بزرگوں کے لیے, ایلڈروں کے لیے کہ خداوند تو انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر, اور خداوند تو بڑی برکت دے. اور خداوند دعا کرتے ہیں خداوند ان تمام تر بیماروں کے لیے جو کہ خدا ہسپتالوں میں ہیں اور خداوند گھروں میں ہیں, خداوند کورونا وائرس میں مبتلا ہے یا کسی بھی بیماری میں ہے, خداوند ان کو تیرے یسوع نام سے خداوند شفا مانگتے ہیں. خداوند ہر طرح کی جو بیماری کی روح ہے وہ خداوند تیرے یسوع نام سے خداوند چلی جائے خداوند. اور خداوند دعا کرتا ہوں خداوند اپنے ان عزیزوں کے لیے کہ جو کہ حال ہی میں خداوند جو ہم سے خداوند چلے گئے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ وہ باپ ابراہیم کی گود میں ہے خداوند, انہوں نے زندگی کا خداوند اچھا جو خداوند حصہ چنا ہے. خداوند ان کے عزیز و اقارب کو خداوند تو بڑی برکت دے, ان کی تمام تر ضروریات زندگی کو خداوند پورا کر. اور خداوند تمہارے ساتھ ہو, ہمارے خداوند عبادت کے شروع سے لے کر آخر تک تمہارا حامی و ناصر ہو. یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے, آمین. آمین, ہاللویہ, پریز جیسس, پریز جیسس. ایک بار پھر آپ سب کو خدا یسوع مسیح کے نام میں ویلکم کرتا ہوں. جب بھی جوائن کیے ہیں ان کو ہم یسوع کے نام میں ویلکم کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمیں فیس بک پر لائیو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ آگے اس کو جلدی جلدی شیئر کر دیں, تاکہ ابھی جو کلام شروع ہونے والا ہے, یہ جو میں شیئر کرنے والا ہوں, یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. بیسکلی ہمیں آج جو میں نے پرومس کیا تھا کہ ہم اس کو تھوڑا سا شروع کریں گے, دیکھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ کہ جو دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے, یہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ کر کیا رہے ہیں, اسی کو ہم دیکھ رہے ہیں. پچھلے سرمن آپ سنیں جس میں میں نے بتایا ہے کہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہمارے جو خادم ہیں, جو خادم الدین ہیں, ان میں یہ کس طرح کی جو کرپشنز ہیں, کس طرح کی پرابلم پائی جاتی ہیں, اور خدا ناراض ہے, کیوں ناراض ہے. اور پرانے عہد نامہ سے میں نے بتایا تھا کہ ہم سیکھیں گے کہ ایکچولی پرانا عہد نامہ جو ہے ہمارے لیے گائیڈ ہے, یہ ایک مرر کے طور پہ جس میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور اسے سبق جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. تو آج جو حوالہ بھائی پرویز نے ہمارے درمیان پڑھا ہے وہ میں دوبارہ دہرائے دیتا ہوں. وہ پہلا یوحنا کا خط ہے اور اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت جو ہے وہ بھائی نے ہمارے درمیان پڑھی ہے. اس میں لکھا ہے, آئے عزیزوں. تو سب سے پہلے تو یہاں سے میں شروع کرتا ہوں کہ جو یوحنا جب خط لکھ رہا ہے تو وہ عزیزوں کہہ کے بات کر رہا ہے کہ my dear brother and sister who are the follower of Christ, he is talking to the people those who are following Christ. ہاللویہ. کہتا ہے عزیزوں ہر ایک روح کا یقین نہ کرو. what this mean کہ یقین نہ کرو, کہ انگلش میں کہتے ہیں کہ do not believe every spirit. اوکے, اور اس کے بعد لکھے کہ روحوں کو آزماؤ, you have to test the spirit, وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں, کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں کہ جو ہمارے لوگوں کی جو پرابلم ہے وہ بڑی عجیب ہے. جب ہم روحوں کو جج کرنے کی بات کرتے ہیں تو بائبل میں ایک حوالہ لکھا ہے جج ناٹ. اوکے, تو ہم پھر کیا کرتے ہیں جی کہ ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں جی نہیں, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ڈو ناٹ جج. فیر نا, ہمیں کسی کی عدالت نہیں کرنا, کسی کو جج نہیں کرنا, which is fine. لیکن یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرنٹلی بیان کیا گیا ہے. ہم اس کی عدالت نہیں کر رہے, بلکہ یہ بچاؤ کے طریقہ کار جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ ہم نے بچنا کیسے ہے. یو آر ناٹ ایکچولی برنگ دم ان ٹو دا کورٹ آف جسٹس, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہے عزیزو ہر ایک روح کا یقین نہ کرو. تو اس میں تو کوئی ججمنٹ کی کوئی بات نہیں ہے. He is saying do not believe every spirit whatever they are saying. You must actually must روحوں کو آزماؤ, کہ اس کو دیکھو پرکھو کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں. تو یہ بڑی سمپل سی بات جو ہے وہ لکھی گئی ہے اور بہت ہی سمپل ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. اس کا ججمنٹ کے ساتھ ہم کسی بھی پاسٹر کو, کسی بھی ڈیکن کو, کسی بھی بشپ کو, کسی بھی شخص کو ہم جج نہیں کر رہے. وی آر ایکچولی
using the word of God exactly the same way they using the word of God. Hallelujah. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم روحوں کا یقین نہ کریں. ہمیں کسی بھی روح کا یقین نہیں کرنا unless کہ وہ آزمائی جائے. کیوں؟ ریزن کیا دیا گیا ہے؟ وہ یوحنا لکھتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. ریزن کیا ہے جی؟ بہت سارے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. ان کی وجہ سے یہ ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے کسی بھی روح کا یقین نہیں کرنا اور نہ ہی ان کے پیچھے جانا ہے انلیس کہ ان کو آزمایا جائے. پہلے اس کو پرکھو پھر ان کے پیچھے چلو یا پھر اس کی بات کرو. لیکن یہاں پر کچھ ڈفرنٹلی ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو. بٹ اینی وے جیسا میں نے کہا تھا کہ ہم پہلے پیچھے جائیں گے. جیسے پچھلے سنڈے گئے تھے ہم پیچھے چلتے ہیں یرمیہ کی کتاب میں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے جو نبی تھے ان کا طریقہ واردات کیا تھا. یہ سیکھنا چاہیے ہمیں کہ وہ کیسے واردات کرتے تھے, وہ کیسے لوگوں پر اٹیک کرتے تھے, وہ کیسے خدا کی بھیڑوں کو پراگندہ کرتے تھے اور خدا ان کو کیسے ڈیل کرتا تھا. اس کو سیکھنا چاہیے نا کہ وہ کیسے تھے. تو چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں. یرمیہ 23 باب نکالیں. اگر آپ کے پاس بائبلیں ہیں تو پلیز آپ ضرور نکالیں. مجھے پتا ہے کہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے موبائل جو ہیں ان کو بھی سیٹ کیا ہوا ہے اور وہ اس میں بائبل انہوں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے, تو آپ ضرور نکالا کریں. جرمایہ چیپٹر 23 یرمیہ کی کتاب اس کا 23واں باب نکالیں اور اس کی 9 سے 40 جو ہے, یہ کافی ساری آیات ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے. تو یہ باری باری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس میں سے ہم لیں گے. لیکن بھائی عامر سے میں کہوں گا کہ یہ پورا جو ہے نا 9 سے 40 جو ہمارے درمیان پڑھیں تاکہ پکچر کلیئر ہو کہ ہم کرنے والے کیا ہیں. ہاللیلویہ. کیونکہ ہم نے سیکھنا ہے اس میں سے, کیونکہ جو پرانا عہد نامہ ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے, اس سے ہم نے سبق لینا ہے, ہسٹری سے ہم نے سیکھنا ہے کہ پہلے کیا ہوا تھا, آگے کیا ہونے والا ہے. دیکھیں جی 9 باب کی 23 باب اس کا 9ویں آیت سے 40ویں آیت تک. جی خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے, نبیوں کی بابت میرا دل میرے اندر ٹوٹ گیا, میری سب ہڈیاں تھر تھراتی ہیں. خداوند اور اس کے پاک کلام کے سبب سے میں متوالا سا ہوں, اور اس شخص کی مانند جو میں سے مغلوب ہو. یقیناً زمین بدکاروں سے پر ہے, لعنت کے سبب سے زمین ماتم کرتی ہے. میدان کی چراگاہیں سوکھ گئیں کیونکہ ان کی روش بری اور ان کا زور ناحق ہے. کہ نبی اور کاہن دونوں ناپاک ہیں. ہاں میں نے اپنے گھر کے اندر ان کی شرارت دیکھی. خداوند فرماتا ہے, اس لیے ان کی راہ ان کے حق میں ایسی ہوگی جیسے تاریکی میں پھسلنی جگہ. وہ اس میں رگیدے جائیں گے اور وہاں گریں گے, کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں ان پر بلا لاؤں گا, یعنی ان کی سزا کا سال. اور میں نے سامریہ کے نبیوں میں حماقت دیکھی ہے. انہوں نے بال کے نام سے نبوت کی اور میری قوم اسرائیل کو گمراہ کیا. میں نے یروشلم کے نبیوں میں بھی ایک ہولناک بات دیکھی. وہ زناکار, جھوٹ کے پیروں اور بدکاروں کے حامی ہیں, یہاں تک کہ کوئی اپنی شرارت سے باز نہیں آتا. وہ سب میرے نزدیک سدوم کی مانند اور اس کے باشندے امورا کی مانند ہیں. اس لیے رب الافواج نبیوں کی بابت یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان کو ناگدونا کھلاؤں گا اور اندرائن کا پانی پلاؤں گا, کیونکہ یروشلم کے نبیوں ہی سے تمام ملک میں بے دینی پھیلی ہے. رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ ان نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے نبوت کرتے ہیں. وہ تم کو بطالت کی تعلیم دیتے ہیں. وہ اپنے دلوں کے الہام بیان کرتے ہیں, نہ کہ خداوند کے منہ کی باتیں. وہ مجھے حقیر جاننے والوں سے کہتے رہتے ہیں, خداوند نے فرمایا ہے کہ تمہاری سلامتی ہوگی. اور ہر ایک سے جو اپنے دل کی سختی پر چلتا ہے کہتے ہیں کہ تجھ پر کوئی بلا نہ آئے گی. پر ان میں سے کون خداوند کی مجلس میں شامل ہوا کہ اس کا کلام سنے اور سمجھے؟ کس نے اس کے کلام کی طرف توجہ کی اور اس پر کان لگایا؟ دیکھ خداوند کے قہر شدید کا طوفان جاری ہوا ہے, بلکہ طوفان کا بگولا شریروں کے سر پر ٹوٹ پڑے گا. خداوند کا غضب پھر موقوف نہ ہوگا جب تک اسے انجام تک نہ پہنچائے اور اس کے دل کے ارادہ کو پورا نہ کرے. تم آنے والے دنوں میں اسے بخوبی معلوم کرو گے. میں نے ان نبیوں کو نہیں بھیجا
اور یہ دوڑتے پھرے۔ میں نے ان سے کلام نہیں کیا پر انہوں نے نبوت کی، لیکن اگر وہ میری مجلس میں شامل ہوتے تو میری باتیں میرے لوگوں کو سناتے اور ان کو ان کی بری راہ سے اور ان کے کاموں کی برائی سے باز رکھتے۔ خداوند فرماتا ہے، کیا میں نزدیک ہی کا خدا ہوں اور دور کا خدا نہیں؟ کیا کوئی آدمی پوشیدہ جگہوں میں چھپ سکتا ہے کہ میں اسے نہ دیکھوں؟ خداوند فرماتا ہے، کیا زمین و آسمان مجھ سے معمور نہیں ہے؟ خداوند فرماتا ہے، میں نے سنا جو نبیوں نے کہا جو میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا میں نے خواب دیکھا۔ کب تک یہ نبیوں کے دل میں رہے گا کہ جھوٹی نبوت کریں؟ ہاں، وہ اپنے دل کی فریب کاری کے نبی ہیں، جو گمان رکھتے ہیں کہ اپنے خوابوں سے، جو ان میں سے ہر ایک اپنے پڑوسی سے بیان کرتا ہے، میرے لوگوں کو میرا نام بھلا دیں، جس طرح ان کے باپ دادا بال کے سبب سے میرا نام بھول گئے تھے۔ جس نبی کے پاس خواب ہے وہ خواب بیان کرے، اور جس کے پاس میرا کلام ہے وہ میرے کلام کو دیانتداری سے سنائے۔ گیہوں کو بھوسے سے کیا نسبت؟ خداوند فرماتا ہے، کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ خداوند فرماتا ہے، اور ہتھوڑے کی مانند جو چٹان کو چکنا چور کر ڈالتا ہے۔ اس لیے دیکھ، میں ان نبیوں کا مخالف ہوں، خداوند فرماتا ہے، جو ایک دوسرے سے میری باتیں چراتے ہیں۔ دیکھ، میں ان نبیوں کا مخالف ہوں، خداوند فرماتا ہے، جو اپنی زبان کو استعمال کرتے اور کہتے ہیں خدا فرماتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے، دیکھ، میں ان کا مخالف ہوں جو جھوٹے خوابوں کو نبوت کہتے اور بیان کرتے ہیں، اور اپنی جھوٹی باتوں سے اور لافزنی سے میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن میں نے نہ ان کو بھیجا نہ حکم دیا، اس لیے ان لوگوں کو ان سے ہرگز فائدہ نہ ہوگا، خداوند فرماتا ہے۔ اور جب یہ لوگ یا نبی یا کاہن تجھ سے پوچھیں کہ خداوند کی طرف سے بارے نبوت کیا ہے، تو تو ان سے کہنا، کون سا بارے نبوت؟ خداوند فرماتا ہے، میں تم کو پھینک دوں گا، اور نبی اور کاہن اور لوگوں میں سے جو کوئی کہے خداوند کی طرف سے بارے نبوت میں، اس شخص کو اور اس کے گھرانے کو سزا دوں گا، چاہے کہ ہر ایک اپنے پڑوسی اور اپنے بھائی سے یوں کہے کہ خداوند نے کیا جواب دیا اور خداوند نے کیا فرمایا ہے، پر خداوند کی طرف سے بارے نبوت کا ذکر تم کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ ہر ایک آدمی کی اپنی ہی باتیں اس پر بار ہوں گی، کیونکہ تم نے زندہ خدا رب الافواج ہمارے خدا کے کلام کو بگاڑ ڈالا ہے۔ تو نبی سے یوں کہنا کہ خداوند نے تجھے کیا جواب دیا اور خداوند نے کیا فرمایا، لیکن چونکہ تم کہتے ہو خداوند کی طرف سے بارے نبوت، اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم کہتے ہو خداوند کی طرف سے بارے نبوت، اور میں نے تم کو کہلا بھیجا کہ خداوند کی طرف سے بارے نبوت نہ کہو، اس لیے دیکھو، میں تم کو بالکل فراموش کر دوں گا، اور تم کو اور اس شہر کو جو میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا اپنی نظر سے دور کر دوں گا، اور میں تم کو ہمیشہ کی ملامت کا نشانہ بناؤں گا، اور ابدی خجالت تم پر لاؤں گا جو کبھی فراموش نہ ہوگی۔ آمین۔ ہاللیلویہ، پریز جیسس۔ سوری، یہ حوالہ تھوڑا لمبا تھا آپ کے لیے، لیکن جتنے بھی سننے والے ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ یرمیہ 23 باب 9 سے 40 بڑے غور سے پڑھنا۔ چند باتیں آج ہم غور کرنے والے ہیں اس میں سے کہ ان یہ جھوٹے نبی ہیں، ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ان کا جو طریقہ واردات ہے یہ بڑی عجیب طریقے سے یہ باتیں کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یرمیہ کہتا ہے کہ نبیوں کی بابت میرا دل میرے اندر ٹوٹ گیا، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ یرمیہ خود ایک نبی ہے اور پائے کا نبی ہے، یہ کوئی چھوٹا نبی نہیں ہے، یہ بہت بڑا نبی ہے جس سے خداوند نے اپنی باتیں شیئر کی اور اس کو اپنا کلام جو ہے وہ بتایا اور لوگوں کے لیے بارے نبوت دی۔ اور جب اس نے دیکھا کہ جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ نبیوں کی بابت میرا دل میرے اندر ٹوٹ گیا۔ اب اس کا دل، he was heart broken. He has seen actually the different prophets, they are prophesying in a different manner. اور وہ کہتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ اندر ہی ٹوٹ گیا، میری سب ہڈیاں جو ہے تھرتھرانے لگیں، یعنی خدا کا خوف اس کے اندر اتنا ہے، وہ جانتا ہے
کہ خدا ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے. وہ تھرتھرانے لگا, وہ کانپنے لگا, اس کا دل جو ہے وہ اندر ہی اندر ٹوٹ گیا اور وہ بڑا پریشان ہوا, کیونکہ یقیناً لکھا ہے کہ یقیناً ان کے سبب سے کیا کوئی زمین بدکاروں سے پر ہے, لعنت کے سبب سے زمین ماتم کرتی ہے. لیکن یہ لعنت آئی کیسے؟ میدان کی چراگاہیں سوکھ گئیں کیونکہ ان کی روش بری اور ان کا زور ناحق ہے. دیکھیں زمین جو ہے اس پر وبائیں آتی ہیں, آسمان پر جو ہے وہ نشانات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ بدکاروں سے پر ہے, اس کی وجہ سے وہ لعنتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بندہ یرمیہ لکھتا ہے کہ نبی اور کاہن دونوں ناپاک ہیں, پریسٹ اینڈ دا پروفٹ. اب بھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کی جو ہے نا فروٹ چارٹ بنایا ہوا ہے, اس چیز کا فروٹ چارٹ بنایا ہوا ہے, اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہیں کیا. ہم دیکھیں فروٹ چارٹ کا بھی میں یاد رکھوں گا کہ میں نے آپ کو بیان کرنا ہے. ہاللیلویہ. کہ نبی اور کاہن دونوں ناپاک ہیں, ہاں میں نے اپنے گھر کے اندر ان کی شرارت دیکھی, خدا فرماتا ہے گھر کے اندر. اور خدا کا گھر اب کون ہے؟ آپ خدا کا گھر ہیں, آپ خدا کا مندر ہیں, آپ خدا کی ہیکل ہیں, آپ ہی سب کچھ ہیں. خدا ہمارے اندر رہتا, خدا ہمارے ساتھ, اس کا نام ایمینویل ہے. ہاللیلویہ. اور وہ ساری باتیں جو ہیں وہ جانتا ہے. میں چند باتیں اس میں سے پڑھوں گا جو ضروری ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ میں ان پر خدا, کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں ان پر بلا لاؤں گا. خدا کہتا ہے کہ میں ان جھوٹے لوگوں کو, جھوٹے نبیوں کو, جھوٹے پریس, جو جھوٹے لوگ ہیں, ان پر میں بلا لاؤں گا, یعنی ان کی سزا کا سال, کیونکہ خدا ٹائم جو ہے وہ مقرر کرے گا ایسے لوگوں کے لیے. ہاللیلویہ. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی حماقت کی ہے سامریا میں. وہاں جو لوگ تھے ان کو بال کی طرف بھی متوجہ کیا. آج آپ اگر دیکھتے ہیں تو آپ اس کی پکچر انٹرفیتھ کی دیکھ لیں. انٹرفیتھ کی پکچر جو ہے exactly the same the people in Samaria in Jeremiah's time. وہ سب کچھ یہی بیان کر رہے تھے, ان کو بال کی تعلیم بھی مل رہی تھی. آج بھی آپ دیکھیں انٹرفیتھ کے ذریعے آپ کو اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے, آپ کو ہندوؤں کی تعلیم دی جاتی ہے, آپ کو ایکولزم بتایا جاتا ہے, آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ all religions are the same because you are actually entering from one world order to the new world order. You already enter. پہلے ون ورلڈ آرڈر تھا, ابھی آپ نکل کر نیو ورلڈ آرڈر میں داخل ہو چکے ہیں آپ پچھلے سال سے. کیونکہ ایک نیا سبجیکٹ ہے, اس پر میں بحث نہیں کروں گا, پر anyway آپ ریسرچ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی. لیکن خدا کہتا ہے کہ میں ان کو سزا دوں گا, ان کو چھوڑوں گا نہیں. ہم پرانے عہد نامے سے ہم نے سبق سیکھنا ہے کہ خدا ایسے لوگوں سے کیسے ڈیل کرتا تھا, تاکہ ہم نئے عہد نامے کے جو ہمارے دور کے لوگ ہیں ہم ان کو دیکھ سکیں. اسی لیے رب الفاظ نبیوں کی بابت یوں فرماتا ہے, 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ دیکھ میں ان کو ناگ دونا کھلاؤں گا اور اندرائن کا پانی پلاؤں گا. ناگ دونا جو ہے یہ بیل ہوتی ہے, درخت کے اوپر چڑھتی ہے, سام کی طرح ایسے ایسے کر کے اوپر جاتی ہے, یہ بڑی کڑوی ہوتی ہے. اور اسی طرح تما آپ نے دیکھا ہوگا, پنجابی اس کو تما کہتے ہیں, اندرائن انگلش اس میں کہتے ہیں اردو میں. اور بٹر ہرب یہ ہے, بڑی یہ بٹر ہوتا ہے تما جو ہوتا ہے. اور خداوند کہتا ہے کہ میں ان کو یہ پلاؤں گا. What this mean? کہ خدا جو ہے ان کو سپیر نہیں کرے گا, خدا ان کو پنش کرے گا, کیونکہ یروشلم کے نبیوں ہی سے تمام ملک میں بے دینی پھیلی ہے. سلامتی کے گھر سے, یروشلم سے یہ شروع ہے کام. آج آپ دیکھیں کہ بے دینی کا جو بڑھ رہی ہے وہ کیسے بڑھ رہی ہے, یہ میں ابھی تھوڑی دیر میں کھولنے والا ہوں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے, بڑھ رہی ہے. ہاللیلویہ. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے دلوں کے الہام بیان کرتے ہیں. کاروائی دیکھیں ان کی, اپنے they are speaking from their conscience. This is what they believe. ان کی کاروائی دیکھیں, جو جھوٹا نبی ہے وہ اپنے کانشس سے بولتا ہے, وہ اپنے دل کے الہام بیان کرتا ہے, وہ اپنے دماغ کی جو کریشن ہے اس کو بیان کرتا ہے.
دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جھوٹا ہے یہ ایکچولی باتیں گھڑتا بھی ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے ابھی تھوڑی دیر میں۔ وہ اپنے جو دلوں کے الہام ہے بیان کرتے ہیں، نہ کہ خدا ان کے منہ کی باتیں جو خدا نے فرمائی نہیں، وہ باتیں جو ہیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلامتی ہوگی سلامتی ہوگی، but there will be no, because they are going to say peace peace peace, there will be no peace۔ ٹائم آ گیا ہے، ہم نیو ورلڈ آرڈر میں شامل ہو چکے ہیں۔ The people are going to be killed in the name of peace. I'm telling you, there will be so many people going to be killed in the name of peace۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں 19ویں آیت میں تو لکھا ہے، دیکھ خدا ان کے قہر شدید کا طوفان جاری ہوا ہے، بلکہ طوفان کا بگولا شریروں کے سر پر ٹوٹ پڑے گا، خدا ان کا غضب پھر موقوف نہ ہوگا جب تک اسے انجام تک نہ پہنچائے اور اس کے دل کے ارادہ کو پورا نہ کرے۔ ہاللیلویا۔ خدا جو ہے وہ آگ بگولا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو بات خدا نے کہی نہیں، اگر اس کے نام سے اگر آپ وہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں oh the Holy Spirit says to me, the Holy Spirit speaks to me and the God said this, God said that، خدا کہتے ہیں اس فریز کو ختم کر دیں، اس فریز کو ختم کر دیں۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں لکھا ہے اس فریز کو ختم کریں، اگر آپ انگلش میں پڑھیں گے تو وہاں یہی لکھا آپ کو ملے گا۔ ہاللیلویا۔ تو آگے ہم دیتے ہیں، میں نے 21ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے ان نبیوں کو نہیں بھیجا، میں نے ان نبیوں کو نہیں کہا، نہ میں نے ان کو بھیجا ہے، پر یہ دوڑتے پھرے، میں نے ان سے کلام نہیں کیا پر انہوں نے نبوت کی۔ خدا کہتا ہے میں نے ان سے بات ہی نہیں کی، میں نے ان سے کلام نہیں کیا، یہ دوڑے پھرے اور میرے نام سے نبوت کی ہے۔ 24ویں آیت میں دیکھیں، کیا کوئی آدمی سے پوشیدہ جگہوں میں چھپ سکتا ہے؟ خدا جو ہے وہ ان نبیوں سے کلام کر رہا ہے۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی شخص یا کوئی چیز خدا کی نظر سے چھپ سکتی ہے یا ادھر ادھر ہو سکتی ہے؟ ایسا ناممکن ہے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ خدا کی نظر سے کسی پوشیدہ جگہ میں چھپ سکیں۔ کیا کوئی آدمی پوشیدہ جگہ میں چھپ سکتا ہے کہ میں اسے نہ دیکھوں کہ وہ کیا نبوت کرتا ہے، کیا وہ کہتا ہے، کیا وہ خدا کے نام سے کیا کفر بکتا ہے، کیا کیا باتیں کرتا ہے؟ ہم انسان ہوتے ہوئے خدا کی نظر سے چھپ نہیں سکتے۔ ہاللیلویا۔ خداوند فرماتا ہے کیا زمین و آسمان مجھ سے معمور نہیں ہے؟ خداوند فرماتا ہے کیا آسمان اور زمین سے خدا کی قدرت ہر جگہ پر موجود ہے؟ وہ ہر جگہ پر پہنچتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ لیکن خداوند فرماتا ہے، اس کو غور سے پڑھتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلا کہ خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ خدا ان کو سپیئر نہیں کرے گا، خدا ان کو سزا ضرور دے گا۔ 30ویں آیت میں ہم آگے بڑھتے ہیں، میں اس کو آگے چلاتا جاؤں گا کیونکہ 29 آیت میں لکھے، کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ خدا فرماتا ہے، اور تھوڑے کی مانند جو چٹان کو چکنا چور کر ڈالتا ہے، کیا آپ کو خوف نہیں ہے؟ وہ کلام تو کر رہے ہیں نبیوں سے، جھوٹے نبیوں سے، کہتا ہے کہ آپ کو میرا کلام تھوڑے کی مانند ہے، چٹان کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے نہیں ہیں؟ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ پھر کہتا ہے اس لیے دیکھ میں نبیوں کا مخالف ہوں۔ یرمیہ کو خدا کلام کر رہا ہے اور کہتا ہے دیکھ میں ان نبیوں کا مخالف ہوں۔ خدا فرماتا ہے جو ایک دوسرے سے میری باتیں چراتے ہیں۔ پہلا ہم نے کیا دیکھا تھا جی؟ یہ کرتے کیا ہیں؟ اب دوسری بات ہم نے دیکھی ان کی کاروائی۔ پہلی کاروائی یہ تھی کہ یہ خدا کے نام سے بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اپنے دل کے الہام جب بیان کرتے ہیں۔ پہلی کاروائی ان کی کیا ہوتی ہے جی؟ یہ ترتیب دیکھیں ان کی ذرا۔ اوکے، دے آرگنائز تھنگ، دے ایکچولی اسپیک ان دا نیم آف گاڈ فرام دیئر کانشیس۔ ہاللیلویا۔ یہ اپنے کانشیس کی باتیں الہام کہہ کر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ دوسری کاروائی یہ کرتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی نبوت چراتے ہیں، یہ چور ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ان باتوں کے اوپر؟ نبوتیں چوری ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں، غور کریں، 30ویں آیت غور سے پڑھیں،
अगर आप हमारे साथ हैं, यिर्मयाह 23 बाब की 30वीं आयत पढ़ें। यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 30 में पढ़ रहा हूं। इसलिए देख मैं उन नबियों का मुखालिफ हूं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि खुदावंद फरमाता है जो एक दूसरे से मेरी बातें चुराते हैं, मैं उनसे भी मुखालिफ हूं। अगर खुदा ने एक नबी को एक बात करने के लिए कहा है कि तू मेरी तरफ से अपने मुंह को खोल और नबूवत कर, और दूसरा नबी उसको कॉपी करता है, जो आज का गूगल में बड़ा रिवाज चला, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, ये करना गुनाह है। खुदा कहता है कि मैं उन नबियों का मुखालिफ हूं जो मेरे मुंह की बातों को कॉपी करते हैं, जो बातें मैंने दूसरे से नहीं कही, और वो चोरी करता है मेरे मुंह की बातों को, और वो अपने नाम से बोलना शुरू हो जाता है। अभी हमने इसका बड़ा शो देखा है इन दिनों में, झूठी नबूवतों का। डोनाल्ड ट्रंप खड़ा हुआ था इलेक्शन में, एक बहुत बड़ा, मैंने बोला ना मैं किसी शख्स का नाम लूंगा ना किसी चर्च का नाम लूंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं बहुत बड़े चर्च ने नबूवत की, बहुत बड़े खादम है कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको खुदा ने बता दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आइंदा 4 साल के लिए प्रेसिडेंट होगा। शैतान रेजिस्ट करेगा, कुछ भी कर ले, लेकिन यही प्रेसिडेंट एंड में बनेगा, और जो है ये अगले 4 साल डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका को लीड करने वाला है। उसके बाद है तो ये झूठी नबूवत थी, लेकिन चूंकि वो बड़ा शख्स है और बहुत बड़ा उसका चर्च है, बड़ा नाम है, और उसको झूठी नबूवत को ही झूठे नबियों ने कॉपी पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट इस तरह किया कि इंडिया में बहुत सारे लोगों ने नबूवत की, पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने नबूवत की कि जी ये बनेगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़े नबी ने, एक बहुत बड़े खादम ने खुदा का, उसने ये बात कह दी है, और उसको देखते दूसरों ने भी कह दी, एक और ने कह दी, एक और ने कह दी। तो इस तरह से आप देखें कि बहुत सारे नबी दुनिया में जो है वो खड़े हो गए, इवन पाकिस्तान से भी, यहाँ इंडिया से भी, श्रीलंका से भी, बांग्लादेश से भी, अमेरिका से भी, यूके से भी, आप नेम लें किसी भी कंट्री का, वहां से आपको एकदम बता मिल ही जाएगा जिसने ये नबूवत की हो कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जरूर आएगा। देख लिया कि किस तरह से ये एक दूसरे के मुंह की बातें भी छुपाते हैं। और अगर सोचेंगे अगर ये बात सच भी होती, अगर एक नबी को खुदा ने कहा होता कि ऐसा होगा, तो क्या दूसरे नबियों को ये वाजिब है कि खुदा की दी हुई नबूवत जो किसी को दी गई है उसको चोरी करें और उसको कॉपी पेस्ट करके आगे बयान करें और अपने नंबर बनाएं और अपनी जो हैसियत है उसको कम्युनिटी में अप करें? क्या ये ऐसा करना वाजिब है? खुदा कहता है कि मैं इन नबियों के खिलाफ हूं, मुखालफत में हूं। खुदा ये नहीं चाहता, जो बात खुदा ने मुझे नहीं कही मुझे नहीं कहनी चाहिए, जो बात खुदा ने आपको कही है आपको कहनी चाहिए। जिसको खुदा ने कहा है वो ही कहे तो अच्छा लगता है। लेकिन झूठे नबियों की एक ये भी कार्रवाई होती है कि ये दूसरों की जो नबूवतें होती हैं, कि भले वो झूठी हो क्यों ना हो, उनको ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बड़ी संजीदगी के साथ, ऐसे करते हैं कि वाह ये तो हो जाएगा। दूसरा हमने देखा झूठे नबियों की कार्रवाई, कोरोना वायरस। कितने लोग जानते हैं कि जिन्होंने कोरोना वायरस की नबूवतें सुनी कि ये अप्रैल में खत्म हो जाएगी, ये मार्च में खत्म हो जाएगी, नहीं ये 3 महीने के बाद खत्म होगी, नहीं ये गर्मियों में खत्म हो जाएगी। और दावा क्या था? God has spoken to me in dreams. The Holy Spirit told me. The Holy Spirit spoke to me. The Holy Spirit saying, Holy Spirit says, Holy Spirit said. See how many phrases they used? और लोगों को ये मजबूर किया जाता है कि वो उनकी बात को माने और ये होगा। तो क्या खुदा इनके साथ है? खुदा कहता है मैं लोगों के मुखालिफ। ये तरतीब है इनकी, पहले ये अपने दिल के इल्हाम बयान करते हैं, उसके बाद ये चोरी भी करते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। खुदा कहता है कि मैं इन नबियों के खिलाफ, देख मैं उन नबियों का मुखालिफ हूं। खुदा उन फरमाता है जो अपनी जुबान को इस्तेमाल करते और कहते हैं कि खुदा फरमाता है।
وہ اپنی زبان کو استعمال کرتے اور کہتے ہیں خدا فرماتا ہے. جو میں بات کر رہا تھا، خدا فرماتا ہے دیکھ میں ان کا مخالف ہوں جو جھوٹے خوابوں کو نبوت کہتے ہیں. دیکھیں تیسری کاروائی، پہلے اپنے دل کے الہام، دوسری بات یہ چوری کرتے ہیں، تیسری بات یہ اپنی جو جھوٹی جو خواب ہیں وہ من گھڑت خواب ہوتے ہیں. جی خدا نے مجھے خواب میں دکھائی دے کر یہ کہا ہے، میں نے خدا کو خواب میں دیکھا ہے، خدا نے میرے سے خواب میں بات کی ہے، اور خدا کے نام سے یہ خوابوں کو استعمال کر کے نبوت میں لاتے ہیں، نبوت کرتے ہیں. تیسری ترتیب ہے ان کی، یہ ان کی کاروائی ہے جھوٹے نبیوں کی. ان سے پورا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور یہ لوگوں کو گمراہ کر لیتے ہیں. ہاللیلویا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 34ویں آیت پر چلتے ہیں، 34 ورس میں تم کو لکھا میں اور نبی اور کاہن، دیکھا اور نبی اور کاہن لوگوں میں سے جو کوئی کہے خدا ان کی طرف سے بارے نبوت، میں اس شخص کو اور اس کے گھرانے کو سزا دوں گا. جو بھی نبی یا کاہن، پریسٹ یا پروفٹ دونوں میں سے کوئی بھی یہ بات کہے کہ یہ بات جو ہے خدا کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے بارے نبوت ہے، تو میں اس کو اور اس کے گھرانے کو بھی سزا دوں گا. دیکھیں خدا جو ہے گھرانے کی بات کرتا ہے، خدا اس سوسائٹی کی بات کرتا ہے، خدا اس قوم کو بھی سزا دے گا جو اس کو بلیو کر لیتے ہیں، اس قوم کو بھی سزا دے گا، اس گھر کو پہلے سزا دے گا جس نے اس کو گھر کا ہیڈ بنایا ہوا کہ جو بڑا نبی ہے جی، اور اس کی سوسائٹی، اس کے جو لوگ ہیں، اس کا چرچ جو ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی جو قوم کے لوگ ہیں وہ بھی سزا پائیں گے. خدا چھوڑے گا نہیں. اگر آپ نے پورا اس کو دیکھنا تو آپ ضرور اس کو دیکھتے جائیں اور خدا کس طرح سے یہ بات کرتا نظر آتا ہے. ہاللیلویا. پھر ہم دیکھتے ہیں 36ویں آیت میں لکھا ہے پر خدا کی طرف سے بارے نبوت کا ذکر تم کبھی نہ کرنا. نیور یوز دس فریز. It says in the English Bible. Read the English Bible. It says never use this phrase. خدا نے اس فریز کو منع کیا ہے کہ یہ مت کہنا کہ خدا ان کی طرف سے بارے نبوت، خدا کی طرف سے بارے نبوت نہیں کہنا. خدا نے منع کیا ہے کہ خدا غصے میں ہے، خدا جو ہے وہ خوش نہیں ہے، وہ ناخوش ہے. اس لیے یرمیا نے کہا کہ میرا دل جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، میرا دل جو ہے وہ پگھل چکا ہے، اور میں بڑا پریشان ہوں نبیوں کی وجہ سے. پھر خدا کہتا ہے اس لیے کہ ہر ایک آدمی کی اپنی ہی باتیں اس پر بھار ہوں گی، کیونکہ تم نے زندہ خدا رب الفاظ ہمارے خدا کے کلام کو بگاڑ ڈالا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے لوگوں کو کی بڑی یہ کاروائی ہیں، یہ اس طرح سے یہ کاروائی کرتے ہیں. اب ہم میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا نئے عہد نامہ کی طرح بھی آتے ہیں تاکہ ہم اس میں سے بھی تھوڑا سا دیکھیں. ایک اور حوالہ پرانے عہد نامہ سے پڑھا جائے گا جو کہ میکا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت جو ہے وہ بھائی عامر جو ہمارے درمیان پڑھیں گے. میکا 3 باب اس کی 5ویں آیت جو ہے یہ بڑی خاص ہے، یہ اس کو بھی ہم ضرور ساتھ ملا لیتے ہیں، دیکھیں کہ خدا جو ہے وہ کیا فرماتا ہے. ہاللیلویا. ان نبیوں کے حق میں جو میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو لقمہ پا کر سلامتی سلامتی پکارتے ہیں، لیکن اگر کوئی کھانے کو نہ دے تو اس سے لڑنے کو تیار ہوتے ہیں. خدا یوں فرماتا ہے. ہاللیلویا. یہ بڑی خاص بات ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا تھا. It's really wonderful. I like that. ان نبیوں کے حق میں جو میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو لقمہ پا کر سلامتی سلامتی پکارتے ہیں، لیکن اگر کوئی کھانے کو نہ دے تو اس سے لڑنے کو تیار ہوتے ہیں. خداوند یوں فرماتا ہے. جی ہاں، کسی کو سمجھ میں آیا کہ یہ کیا بات ہے؟ یہ بڑی خاص بات بھائی عامر نے پڑھی ہے 3 باب کی 5ویں آیت. خدا کہتا ہے کہ میں ان نبیوں کے بارے میں بات کر رہا ہے
ان نبیوں کے حق میں جو میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, جو لقمہ پا کر سلامتی سلامتی کہتے ہیں, یعنی فوڈ دے کے, چندے دے کے, جب لوگ ان کو چندے وغیرہ دیتے ہیں, فوڈ دے کے, انگلش میں پڑھیں تو بڑا ہی کلیئر نظر آتا ہے, تو when they see the food, تو وہ لقمہ پا کر کیا کرتے ہیں کہ پیس پیس پیس, سلامتی 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 آپ کے لیے, وہ ان کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں. کبھی ہم دیکھیں ہمارے جو لوگ ہیں ان کو یہ بات سیکھنی چاہیے کہ اگر کوئی خادم, میرے جیسے بہت سارے خادم ایسے بھی ہیں, وہ آپ کے منہ پر سم ٹائم ملامت کرتے ہیں, آپ کو کریکٹ کرتے ہیں, تو پلیز ان کو برا نہ سمجھیں, وہ آپ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, آپ غصہ بھی نہ کریں, کیونکہ آپ نے ان نبیوں کا حال دیکھا ہے کہ یہ جہاں سے مال ملتا ہے نا, یہ دیکھیں لکھا ہے کہ جو لقمہ پا کر سلامتی سلامتی پکارتے ہیں, یہ وہ نبی ہیں جن کو لقمہ مل جاتا ہے, جن کو چندے مل جاتے ہیں, مال مل جاتا ہے, ان کے لیے سلامتی 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 پکارتے ہیں. اور پھر آگے لکھا ہے لیکن اگر کوئی کھانے کو نہ دے, اگر کوئی چندہ شندہ نہ دے, مال شال نہ دے, لکھے تو اس سے لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. then they declare war on them. ان کے لیے تو بڑے برا سوچنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کائے کے نبی ہیں, جہاں سے مال ملا سلامتی سلامتی, جہاں سے مال نہیں ملا ان کے ساتھ وار شروع کر دیتے ہیں. تو خدا جو ہے ایسے نبیوں کی عدالت کرے گا ڈیفینیٹلی. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہے, چونکہ بائبل میں کیا ہم نے پڑھا تھا, یوحنا پہلا یوحنا کا 4 باب کی پہلی آیت میں کیا لکھا تھا کہ روحوں کو آزمائیں, پرکھیں, دیکھیں, کیونکہ بہت سارے جھوٹے نبی دنیا میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, تو ہم نے ان کو دیکھنا ہے, پرکھنا ہے, ان کے پیچھے چلنے سے پہلے, ان کو ماننے سے پہلے. یہ نہیں کہ ہم بھیڑ چال کی طرح بس پیچھے ان کے چلنا شروع کر دیں, بلکہ خدا کا کلام جب بڑا کلیئر ہے, if you've been betrayed by them, خدا آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا, کیونکہ you are accepting their false teaching. They are telling you in the name of Jesus the false word of God. اور اگر آپ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اتنے ہی قصوروار ٹھہرتے ہیں. اس لیے یوحنا نے کہا 4 باب کی پہلی آیت میں کہ ان کو پرکھنا ہے اور دیکھنا بھی ہے. ہاللیلویا. اور آگے بڑھتے ہیں, دوسرا پترس دیکھیں, اور اس کی دوسرا باب اس کی پہلی آیت, دوسرا پترس اور اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت بھی دیکھتے ہیں. ہاللیلویا. اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے, اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے, جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے, اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا, اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے. ہاللیلویا. تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ وارننگ ہے. پترس جو ہے یوحنا کی طرح وارننگ دے رہا ہے آپ کو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اس امت میں, جو ہم نے یرمیا میں پڑھا ہے کہ اس امت میں جھوٹے نبی تھے, اور وہ اپنے دل کے الہام جو ہے وہ بیان کرتے, اپنے دل کے اور دماغ کے خیال لوگوں کے سامنے بیان کرتے اور کہتے کہ خداوند نے مجھے کہا ہے. ہاللیلویا. وہ ایک دوسرے کی نبوتیں چوری کرتے, کہ وہ ایک دوسرے کی چوری کرتے تھے, خدا کے الفاظ, خدا کے کلام چوری کرتے تھے ایک دوسرے سے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے. اور وہ اپنے خواب جو ہیں وہ ان کو الہام کہہ کر بیان کرتے تھے آگے کہ یہ خدا نے مجھے بتایا, خدا مجھے ڈریم میں ملا ہے. اس قوم میں پترس کہتا ہے کہ پہلے جھوٹے جو نبی تھے وہ موجود تھے, لیکن آج کل آپ دیکھیں اسی طرح جس طرح اس قوم میں جھوٹے نبی موجود تھے, آپ میں کیا ہوگا جی؟ لکھا ہے کہ بالکل اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے. کیا ہوں گے جی؟ جھوٹے ٹیچر, فالس ٹیچر ہوں گے ہمارے درمیان, جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے. There'll be a false teacher among us. So we need to be very, very careful. جب ہم نے روحوں کو پرکھنا ہے, جب ہم نے ان لوگوں کو دیکھنا ہے, تو ہم نے ان باتوں پر غور کرنا ہے. ٹائم جو ہے وہ بہت جلدی گزر جاتا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ہم جلدی جلدی اس کو اور آگے جو ہے وہ کور کرتے جائیں. ہاللیلویا. اور جھوٹے استاد جو ہیں وہ جو ہیں ہمارے درمیان میں ہوں گے, اور خدا جو ہے وہ
हमें पूरे तौर पर वार्निंग दे रहा है कि उस कौम में झूठे नबी थे, हमारी कौम में झूठे उस्ताद होंगे। झूठे, मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा कि जिन्होंने जो खिचड़ी बनाई है, जो एक बना लिया, एक मिक्सचर बना लिया है, अब इन उस्तादों के टैक्ट देखें, हम इसको भी देखेंगे कि ये तरतीब कैसे देते हैं। इनकी तरतीब इस तरह से ये है कि जो झूठे जो हैं ये इन्होंने ये मल्टी टास्क होते हैं। अब आपको पहचान बताने लगा, उसके बाद फिर हमने इसको जल्दी जल्दी कवर करना नहीं हुआ तो फिर हम अगली टीचिंग में इसको कवर करेंगे। हमने इसको देखा है कि जो टीचर हैं, जो फोर्स टीचर हैं, ये मल्टी टास्क हैं। ये मल्टी टास्क हैं। मल्टी टास्क किस तरह हैं कि दे आर द टीचर, they are the prophet, they are the dreamer, they are the healer, they are preacher, they are evangelist, they are deacons, they are bishops, and इनकी मानंद और आप ऐड कर लें, they are everything। वो बिशप भी हैं, वो डीकन भी हैं, वो प्रीचर भी हैं, वो हीलर भी हैं, वो ड्रीमर भी हैं, वो प्रॉफिट भी हैं, वो टीचर भी हैं, they are everything। तो हमें कैसे मालूम होगा, हम कैसे इनको पहचान सकते हैं, हम कैसे इनको देखें कि हमें पता चले कि ये सही उस्ताद है, ये सही टीचर है, या ये सही जो है वो बताने वाला है, या ये सही प्रॉफिट है, खुदा का नबी है, या ये सही ड्रीमर है, खुदा इसको ड्रीम में बातें करता है, या ये ठीक हीलर है, और इसको देखना है क्या ये सही प्रीचर है, या ये सही तरीके से एवेंजलिस्ट है, ये डीकन है, या बिशप, ये क्या है। क्या हमने इनकी खिचड़ी बनी हुई देखी है, इसको हमने देखा है कि किस तरह इन्होंने खिचड़ी बना के रखी हुई है, और ये बाय पर्पस तरतीब दी गई है इस तरह की, ताकि जो बिलीवर है इसको समझ ही ना आए, इसको पता ही ना चले, जो लोग हैं उनको समझ ही ना आए कि ये है क्या। और उसके बाद हवाला क्या देंगे, जी हम तो खुदा के बंदे हैं, खुदा कलाम में लेके आए, खुदा का बंदा सब कुछ परख लेता है, लेकिन खुद किसी से परखा नहीं जाता। इनकी कार्रवाइयां आप देखें, चलाकियां देखें। मैं चाहता हूं कि हमारी कौम, हमारे लोग, हमारे जो खुदा का कलाम पढ़ने वाले जो हमारी कौम है, हमारे जो बिलीवर्स हैं, खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले ईमानदार हैं, वो होश में आए, ऐसे लोगों को पहचाने कि वो किस तरह से कैसे कैसे टैक्ट इस्तेमाल करते हैं। मैंने बताया कि एक और भी ये टैक्ट इस्तेमाल करते हैं। पिछली स्टडी में मैंने बताया था कि ये अपने आप को जुब्बा पहनते हैं, कॉलर पहनते हैं, कुल्ला पहनते हैं, बड़े बड़े लिबास पहनकर ऐसी ऐसी दहशतनाक शक्लें बना के आपके सामने आते हैं कि लोग उनको माने, अथॉरिटी है हमारे पास। फिर उनको पूछा जाता नहीं जी वो फलां तो रजिस्टर्ड नहीं है, फलां भाई जब चर्च शुरू हुए थे वहां रजिस्ट्रेशन होती नहीं थी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं थी, और ना आज भी मेरा अपना चर्च रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसका मतलब कि हम खुदा का कलाम नहीं बयान कर सकते। रजिस्ट्रेशन का कोई मैटर नहीं है। कॉलर मेरे पास भी है, मैं नहीं लगाता, इसका कोई मैटर नहीं है। आप शर्ट नहीं पहनते, आप यूनिफॉर्म पूरा जो नहीं पहनते, इसका जो पास्टर या प्रीस्ट का है, तो उसका मतलब ये नहीं होता। और बहुत सारे लोगों को मैंने पहले भी ये दावा किया, 99% पादरी ऐसे हैं जिनको अपने यूनिफॉर्म के कोड का ही नहीं पता। ये मेरा दावा है, किसी को नहीं पता कि आपकी शर्ट के कलर का मतलब क्या है, कॉलर का मतलब क्या है, और ये चीजें पढ़ाई नहीं गई इनको कि हम जानते हैं। तो ये इस तरह की जो है ये बातें जो है आपके सामने रखेंगे। तो इन्होंने जो है झूठे नबियों ने एक जो है वो मिक्सचर बना के रख दिया है। झूठे नबी जो है इनको आपने परखना है, पहचानना है, रूहों का इम्तियाज करने के लिए कहा गया है। इसको हम आगे जो है वो जारी रखेंगे। मत्ती 7 बाब निकालें जल्दी जल्दी जो है ना, मत्ती की इंजील में से जो है हम इसको हम कवर करते हैं, ताकि फिर आगे और जो है इसको हम देखेंगे। 7 बाब की 15 से 23 पढ़े प्लीज जल्दी जल्दी। झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं, मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊन कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है, और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, आए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत मौजे
نہیں دکھائے، اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، آئے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ بس جو کوئی ہاللویہ. میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا That's گھر fine, بنایا۔ that's fine. تو خداوند کے کلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار ہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ چلیں جی، آپ کے لیے یہ ہوم ورک ہے کہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ جو بھیڑوں کا جو لباس ہے یہ اس میں آتے ہیں، کیونکہ یہ تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں۔ بھیڑوں کا بھیس کیا ہے؟ دعا کرنے والے، بڑے جو ہے وہ سمجھدار بن کر آتے ہیں۔ یہ بھیڑوں کا جو بھیس آپ دیکھیں، یہ آپ نبی کے طور پر بھی آ سکتے ہیں کیونکہ یہ خدا کی بھیڑ ہے۔ یہ ٹیچر کے طور پر بھی آ سکتے ہیں، یہ پریچر کے طور پر بھی، ڈریمر، ہیلر، ایونجلسٹ، ان کے کئی بھیس ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد ہے، کئی بھیس ہیں ان کے، ان میں یہ آپ کے درمیان آ سکتے ہیں، لیکن ان کی کسوٹی یہ ہے کہ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اون کٹاروں سے انجیر توڑتے ہو؟ یعنی ان کے جو پھل ہیں وہ بتائیں گے، ان کی جو پرسنل لائف ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ لیکن یہی ایک ایریا ہے کہ جس میں وہ آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وہ لیکن جی کلام میں لکھا ہے جج ناٹ، آپ دوسرے کی عدالت نہیں کر سکتے، آپ ہمارے سے بات نہیں کر سکتے، نو 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 نو، ایسی بات نہ کریں۔ بس جو خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو وہ آپ سے کہتے ہیں وہ سنیں۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کا کلام بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے، نبیوں کے حوالے سے، ٹیچرز کے حوالے سے۔ ان کی سننا تو ضرور ہے جو وہ کہتے ہیں، یہی تو خدا کلام لکھا ہے، سنیں ضرور لیکن اپنا دماغ بھی استعمال کریں ان کے پیچھے جانے سے پہلے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ پھلوں سے، اب یہ پھل ہیں کیا؟ پھل کے بھی بارے میں ہم دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں، لیکن متی 24 باب نکالیں کہ یہ ہوگا۔ متی 24 باب اس کی 11ویں آیت میں دیکھیں، پھر 24 دیکھیں گے۔ متی 24 باب اس کی 11 آیت جو ہے بڑے واضح طور پہ یہاں پر بھی لکھا ہے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے۔ یس ہاللیلویہ۔ اور بہت سارے جھوٹے نبی جو ہیں وہ اٹھیں گے اور بہت سارے لوگوں کو جو بلیورز ہیں ان کو گمراہ کریں گے۔ بھیس آپ نے دیکھ لیا، ٹیچنگ کا بھیس ہے، پریچنگ کا ہے، ایونجلسٹ کا ہے، ڈیکن کا ہے، پروفٹ کا ہے، یہ مکسچر آف لوگ ہیں، یہ سب کچھ بنے ہوئے ہیں۔ تو ان سے آپ نے ہوشیار رہنا۔ 24 بھی پڑھیں پلیز۔ کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ آپ نے دیکھا جن لوگوں نے نبوت ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر آ کے وہ معجزے بھی کر رہے ہیں، اور ان کے آپ مجمع دیکھیں، 10 20 50 ہزار کے مجمع لگا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں وہ نبوتیں بھی کر رہے ہیں۔ نبوتیں ساری جھوٹی ہیں، کوئی ان کی نبوت پوری نہیں ہوتی، لیکن عجیب کام وہاں پر ہو رہے ہیں، عجیب کام ہو رہے ہیں، عجیب طریقے سے وہاں بدروہوں کو بھی نکالا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایوری تھنگ ڈن ان دا نیم آف جیزس۔ اب فیصلہ آپ کر لیں خود ہی، میں آپ کو کچھ نہیں کہنے والا، آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا خدا جب وقت آئے گا تو وہ کہے گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت تھی؟ کہے گا وہ میرے نام سے بدروہوں کو بھی نکالتے ہیں، سب کچھ کرے، وہ کہیں گے کہ ہم نے تیرے نام سے بدروہوں کو نکالا، ہم نے بڑے بڑے نشان دکھائے، معجزے کیے، لیکن پھر بھی خدا کہے گا کہ میری کبھی تم سے ملاقات نہیں تھی۔ بھئی ایسا کون سی بات ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن خدا کے نام لے کر آپ جھوٹی نبوت نہیں کر سکتے، کیونکہ اسے قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں، اسے بلیور ہلاک ہو جاتے ہیں، ان کا ایمان جو ڈگمگا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان کے پھلوں سے، ان کی باتوں سے ہم نے جو ہے ان کو پہچاننا ہے اور دیکھنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور مرکز 13 باب کی 22 بھی آپ دیکھیں، مرکز کی انجیل اس کا 13 باب کیونکہ اس کی جھوٹے 22 میں مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور نشان اور عجیب کام دکھائیں گے تاکہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں۔ تو یہ بات مرکز نے بھی کہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات متی نے ضروری سمجھی کہ لوگوں تک پہنچائی جائے،
وہ مرکز نے بھی ضروری سمجھی کہ لوگوں تک پہنچائی جائے. اس کو ہم رد نہیں کر سکتے. جب کوئی بات 2 گواہ کرتے ہیں یا 3 گواہ کرتے ہیں تو اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. یہ امپورٹنٹ بات کہلاتی ہے, یہ ضروری بات ہے, ہم اس کو رد نہیں کر سکتے. ہم نے آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھ کر ہم نے اس کام کا جو بیڑا اٹھایا اس کو پہچاننا ہے اور دیکھنا ہے. اور جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم کسی ٹیچنگ, کسی پریچنگ یا کسی بھی لوگوں کے خلاف نہیں ہیں. ہم جو ہے جھوٹے لوگ جو خدا کی مخالفت میں چلتے ہیں, یعنی خدا کے نام سے جو نبوت کرتے ہیں جھوٹی, ہم ان کی بات کر رہے ہیں. ہاللیلویا. تو دیکھیں کہ ہم نے پھلوں کا ذکر کیا کہ خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ تم ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے کہ آیا وہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں یا خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں. تو دیکھیں آپ کے سامنے میں ایک بات لگاؤں رکھنے, یہ ساری باتیں بڑی ڈیپ ہیں, ہر بات کا جو ہے وہ ایک سرمن ہے کہ لمبی بات ہے, لیکن پھر بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ غلطیوں 5 باب اور اس کی 16ویں آیت جو ہے, اس سے جو ہے وہ پڑھیں گے 5 باب اور اس کی 22ویں آیت تک جو ہے 16 سے 22 جو ہے وہ پڑھیں گے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے, کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف, اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں, تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو. اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں, یعنی حرام کاری, ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, عداوتیں, جھگڑا, حسد, غصہ, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں, بغض, نشہ بازی, ناچ رنگ اور ان کی مانند. ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں, جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں, کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. مگر روح کا پھل محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, حلم پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. ہاللیلویا. تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو 16ویں آیت سے ہم نے دیکھا کہ اگر آپ روح کی ہدایت سے چلتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ ساتھ جسم جو ہے اس کو آپ انوالو کر لیتے ہیں اس طرح سے تو پھر جو ہے وہ مسئلہ بن جاتا ہے. ڈیزائر آف دا فلیش جو ہے وہ ہر انسان میں آپریٹ کرتی ہیں, تو یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں. لیکن اس کے کام جو ہے وہ جسم کے وہ ظاہر کر دیے گئے ہیں, یعنی حرام کاری, نپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, دعوتیں, جھگڑا, حسد, غصہ, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں, بغض بازی, نشہ بازی ہے, ناچ رنگ ہے اور ان کی مانند. تو یہ بہت ساری باتوں کی جو ہے وہ ان میں سے ایک بھی بات اگر کسی بھی نبی میں, کسی بھی استاد میں, کسی بھی شخص میں پائی جاتی ہے تو وہ ڈسکوالیفائڈ ہو جاتا ہے. یہ ہے پہچان. پھلوں سے آپ نے ان کو دیکھنا ہے. اب دیکھیں جو بندہ کہتا ہے جی میں غصے میں نہیں آتا, اور اب جادوگری کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. میں نے پچھلے اسٹڈی میں نے بتایا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جی ایک وائٹ میجک ہوتا ہے جی, جو مسیحی لوگ ہیں جو بڑے معجزے کر رہے ہیں جی یہ وائٹ میجک. کوئی پہلی بات تو ورڈ میجک جو ہے اس پہ ہی مجھے اعتراض ہے. دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ کوئی وائٹ اور بلیک میجک نہیں ہوتا, یہ بات یاد رکھیں. یہ سارے کے سارے بلیک ہیں, یہ صرف آپ کے کہنے کی بات ہے. اس کو صرف ریلیجس رنگ دے کے اس کو وائٹ کر دیا جاتا ہے, تو یہ بھی آپ لوگوں نے اس کو وائٹ کیا ہوا ہے, دوسروں نے نہیں. خدا نے اس کو کوئی وائٹ بلیک نہیں اٹھایا, یہ آپ نے لوگوں نے اس کو وائٹ بنایا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ دونوں ہی وائٹ میجک والے بھی اور بلیک میجک والے بھی, یہ دونوں پارٹی جو ہیں دے ریلائی آن ڈفرنٹ ڈائٹیز ناٹ آن گاڈ. یہ بات یاد رکھیں. یہ فرشتوں کی مدد سے, شیطانی فرشتے ہیں, یہ کہتے جی ہم روحانی فرشتوں کو بلاتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی میں مقدسہ مریم کو بلا لیتا ہوں, کوئی کہتا ہے جی میں فلاں شگرد کو بلا لیتا ہوں, فلاں فرشتے کو بلا لیتا ہوں, میکل فرشتے. بھائی اتنی بڑی آپ ہو گئے ہیں کہ جی کہ آپ آسمان جو ہے وہ چیر کر وہاں سے کھینچ کے ان کو نیچے لے آتے ہیں اپنی دعا سے. بڑی پاور ہے جی آپ کے پاس. تو میں نے آج تک ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا. یہ سب شیطانی چکر ہے, ان سے باز رہنا, کیونکہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ آپ کو گمراہ کرتے ہیں. یہ جو ہے وہ چلے کاٹتے ہیں اور جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, اور ان کو آپ نے پرکھنا ہے. چونکہ روحوں کو آزماؤ اور پرکھو, ان کے پیچھے نہیں جاؤ. اگر آپ آزماتے نہیں ہیں اور ان کو پرکھتے نہیں ہیں اور آپ شکار ہو جاتے ہیں تو آپ کو خدا کا کلام جو ہے وہ قصوروار ٹھہراتا ہے.
خدا آپ کی بھی جو ہے وہ عدالت کرے گا، خدا آپ کو بھی عدالت میں لانے والا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو ہم جو ہے وہ ایک اور حوالہ پڑھ لیتے ہیں، آخری اعمال کی کتاب اس کا 20واں باب نکالیں اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ اینڈ کریں گے۔ اعمال 20 باب اور اس کی 27 سے 31 آیت تک دیکھتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ میں خدا کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھجکا، بس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے جنہیں گلہ پر کچھ ترس نہ آئے گا، اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا۔ اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام قصوں میں شریک تو یہاں پر دیکھیں کہ پولس رسول جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں تمہیں خدا کے کلام کے سپرد کرتا ہوں کہ جو آپ کی ترقی کر سکتا ہے، یعنی آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، جو آپ کو سنبھال سکتا ہے۔ اور پولس رسول جو ہے وہ جب کلیسیاؤں میں جاتا تو وہ جانتا تھا کہ میرے جانے کے بعد خالص تعلیم جو ہے وہ دی جا چکی ہے، پہچان کے لیے میں نے بتا دیا ہے، گلے بانے کی نگہبانی کا درست جو ہے وہ دیا جا چکا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے کہ جن کو گلہ پر یعنی کلیسیا پر کوئی ترس نہیں آئے گا۔ جہاں سے مال ملتا ہے وہاں اچھی اچھی نبوتیں ہوں گی، اور جہاں پر مال نہیں ملتا وہاں پر جو ہے وہ اچھی اچھی جو ہے وہ نبوتیں نہیں ہوں گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے اور جانچنا ہے، پرکھنا ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ کہتے ہیں میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے جنہیں گلہ پر کچھ ترس نہ آئے گا، اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے۔ تو پرکھنا کس نے ہے؟ کلیسیا کو کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کو پرکھیں اور خدا کے کلام کو جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پرکھ رکھیں، نبوتوں کی جو ہے پرکھ کریں، اور جو معجزات ہیں ان کو پرکھیں، اور جو معجزات پرفارم کرنے والا ہے اس کی لائف کو دیکھیں، اس کے گھرانے کو دیکھیں، اس کے بچوں کو دیکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کے نام پہ نبوتیں کرتا پھرتا ہے اور اپنے اس کے بچے جو ہیں وہ شراب خانوں میں ہیں اور دوسرے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے پرکھنا ہے یہ ساری چیزیں، خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے، جو ہمارے نگہبان ہیں ہم نے ان کی لائف کو دیکھنا ہے۔ یہ باتیں جو میں یہاں پر کرتا ہوں، یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو یہ باتیں کوئی بھی پادری جو ہے وہ بتاتا نظر نہیں آئے گا، کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کوئی بھی اپنی مخالفت خود نہیں کرتا، کیونکہ اس لیے مجھے کسی کا خوف نہیں ہے۔ اس لیے میں خدا کے کلام کو درستگی سے کوشش کرتا ہوں کہ بے ڈر ہو کر آپ کے سامنے رکھوں۔ نہ مجھے کوئی نبی ہے اس سے کوئی ڈر ہے، نہ کوئی پریچر، کوئی ایونجلسٹ، ڈیکن، کوئی کسی کا کوئی میرے اوپر خوف نہیں ہے، سوائے میرے اپنے خدا کے۔ میں اس سے ڈرتا ہوں اور اس کا کلام جو زندہ کلام ہے اس کو میں صحیح طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور ہمیں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا، میں نے اگزامپل دی کہ بہت سارے لوگوں نے نبوتیں کی اور جھوٹی نبوتیں کی، کرونا وائرس کے حوالے سے، ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، آنے والے زمانے کے حوالے سے، اور کیا اب لوگوں نے مکاشفہ کی کتاب کو بھی کئیوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کی میں مخالفت نہیں کرتا، لیکن کلیسیا کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ضرور جاگو، جاگتے رہو، ہوشیار رہو، ان کو آزماؤ کہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کیا یہ درست ہیں، کیا ان کو صرف پرامس ہوا ہے خدا کا روح۔ میں نے بتایا کہ خداوند جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے، اتنا میرے لیے آپ کے لیے بھی ہے، خدا اتنا ہی۔ اب وہ چیزیں جو پرانے عہد نامے کی آپ کے اوپر مسلط کر لیتے ہیں نا، جی میں خدا کا نبی ہوں، آپ بھی نبی ہو سکتے ہیں، آپ بھی خدا کے خادم ہو سکتے ہیں، آپ کو بھی خدا استعمال کر سکتا ہے، آپ کو خدا اپنے گھر میں استعمال کر سکتا ہے، اپنے دوستوں میں استعمال کر سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں دیں۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں دے دیں گے تو خدا آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع ہو جائے گا، بیکاز یو آر دی اتھارٹی آف گاڈ۔
हालेलुया। टाइम जो है वो काफ़ी ऊपर चला गया, आज आधा घंटा और ऊपर चला गया है और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद की तारीफ़ हो। आपके कमेंट्स के लिए भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और साथ-साथ आप कमेंट्स भी दे रहे हैं, तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। और जितने भी हमारे साथ फ़ेसबुक पर जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि खुदा उनका ज़हन खोले और हम सबका ज़हन खोले, ताकि हम ये जो बरूपियाँ हैं, इनको पहचान सकें। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, आप किसी का शिकार ना हों प्लीज़। लोग जो हैं वो बड़े-बड़े तरीके से लोगों को शिकार कर रहे हैं और ये सब कमाई के धंधे, जहाँ से माल मिलता है वहाँ सलामती है और जहाँ माल नहीं मिलता वहाँ वार शुरू कर देते हैं। मलाकी में हमने पढ़ा है ना, मलाकी में हमने देखा 3 की 5, मलाकी 3-5 पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ना ज़रा इसको गौर से, आपको पता चलेगा। और यिर्मयाह 23 बाब के 9 से 40 आप ज़रूर पढ़ना, ताकि आपको पता चले कि पुराने अहदनामा के जो प्रॉफिट थे वो क्या टैक्ट इस्तेमाल करते थे। आजकल के दौर के जो प्रीस्ट, जो एवेंजलिस्ट और ये सारे, ये क्या टैक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रीचिंग तो दूर की बात, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रही, बट एनीवे अगर जितने तरीके से बताया गया है प्रीचिंग के, अगर ऐसे हम प्रीचिंग करें सब मिलकर, तो दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा ना होगा जिस तक खुदा का कलाम ना पहुंचे। हर एक बंदे के पास खुदा का कलाम पहुंचेगा और मसीह को कबूल करे। हालेलुया। वो मसीह को कबूल करेगा, लेकिन सही तरीके से खुदा का कलाम उसके सामने तो रखें। जब आप खुदा का कलाम उनके सामने रखते हैं तो मोजज़ात होते हैं। खुदा बोलता है, खुदा कलाम करता है, उन लोगों से खुदा कलाम करता है और उनको वो ले आता है। हालेलुया। और अपने चर्च में, अपनी फैमिली में शामिल कर लेता है। तो आइए हम दुआ करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम रूहों को परखने के हवाले से आज सीख रहे हैं, तो खुदा हमसे दुआ करें कि खुदा जो है वो हमारे दिल को खोले, दिमाग को खोले, ताकि जो लोग अपने दिल के ख्याल बयान करते हैं, जो ड्रीमर हैं ड्रीम्स बयान करते हैं, जो एक दूसरे की चोरी नबूवत करके कॉपी करते हैं, तो उनसे भी हम होशियार रहें। हालेलुया। आइए हम दुआ मांगे। जलाली खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। अय खुदावंद, आज की कलाम के लिए तेरे शुक्र अदा करते हैं और साथ साथ अय खुदावंद हम दुआ करते हैं कि हमारे जहनों को और खोल, ताकि खुदावंद हम इन तमाम रूपियों को पहचान सकें जो खुदावंद तेरा नाम लेकर, तेरे नाम से, रूल कुद्दस के नाम से, यीशु के नाम से झूठी नबूवतें करते हैं और साथ साथ मुआजिज़े भी करते हैं, साथ साथ वो निशानात भी दिखाते हैं ताकि लोग उनका यकीन करें। लेकिन ये वही लोग हैं जिनको खुदावंद तू आखिरी अयाम में कहेगा कि वो बताएंगे कि खुदावंद हमने तेरे नाम से विद्रोहों को निकाला, बड़े बड़े मुआजिज़े किए, लेकिन तू कहेगा कि मेरी तुमसे कभी मुलाकात न थी। हालेलुया। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने ये बातें अक्लमंदों से छुपाई और हम बेवकूफ़ों पर ज़ाहिर कर दी। खुदावंद, हम तेरे सामने बेवकूफ़ों की तरह हैं। इस मिट्टी के बर्तन को भर और खुदावंद और भर दे, ताकि खुदावंद हम रूहों को पहचान सकें, रूह के फलों को पहचान सकें, दुनियावी फलों को पहचान सकें, कंपेयर कर सकें और अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद बचा सकें। खुदावंद तेरा शुक्र हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपनी कसूरों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफ़ाकत और शराकत अब से लेके हमेशा तक हम सबों के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन, आमीन। अभी आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, जो ऑनलाइन फेसबुक पे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो हमारे साथ ज़ूम पे हैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ साथ बताता चलूँ कि अगले संडे जो है हमारी इबादत यूके टाइम के मुताबिक 2 बजे और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे शुरू होगी। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर आप ज़ूम में शामिल होना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसमें भी क्लिक किया करें। लिंक आप एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। मैं जब किसी को भी लिंक भेजता हूं तो आगे शेयर कर सकता है। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि अगर आप गा सकते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं तो प्लीज़
جو ہے ضرور مجھے بتائیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ مل کر ورشپ کر سکیں، اور اس سے خدا جو ہے آپ کو برکت دے گا۔ اور مجھے امید ہے کہ آج کے کلام سے بھی خداوند نے ضرور آپ کو برکت دی ہوگی۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہو جو آپ دوبارہ پوچھنا چاہتے ہیں، یا کچھ سوال ہو جو آپ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کی پریئر ریکویسٹ ہوتی ہے، تو آپ ضرور لکھ کے بھیجیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ وقت دعا میں گزاریں گے اور آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اور جو بھی آپ کا سوال ہوگا اس کا جواب بھی دیں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔